الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورة یوسف: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ ترجمہ: جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو، جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی، سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا رعب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ سبحان اللہ، یہ حسن یہ آدمی نہیں، کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ جو کمیونٹی کی خواتین تھیں، جو شہر کی عورتیں تھیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ یہ کہنا ان کا اس غرض سے تھا کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان کو بھی یوسف کا دیدار کروائے تاکہ وہ بھی ان کے حسن کا اور ان کی وجاہت کا مشاہدہ کر سکیں۔ لہٰذا عورتوں کی گفتگو کو مکر و فریب اس لیے کہا کہ مکاروں کی طرح چھپ چھپ کر یہ باتیں کرتی تھیں اور زلیخا پر طعن کر کے گویا اپنی پارسائی کا اظہار مقصود تھا، حالانکہ یوسف کے بے مثال حسن و جمال کا شہرہ جس عورت کے کان میں پڑتا تھا، اس کی دید کا اشتیاق دل میں چٹکیاں لینے لگتا تھا۔ کچھ بعید نہیں کہ زلیخا پر طعن و تشنیع اور نکتہ چینی کرنے والیوں کے دل میں یہی غرض پوشیدہ ہو کہ زلیخا کو غصہ دلا کر کسی ایسی حرکت پر آمادہ کریں جو یوسف کے دیدار کا سبب بن جائے، یا زلیخا کے دل میں اس کی نفرت بٹھا کر اپنی طرف مائل کرنے کا موقع نکالیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ زلیخا نے بعض عورتوں کو اس معاملے میں اپنے رازدار بنایا ہو، اس نے رازداری کی جگہ پردہ داری اور خوردہ گیری شروع کر دی۔ بہرحال ان کی گفتگو کو لفظ مکر سے ادا کرنے میں یہ سب احتمالات ہیں، واللہ اعلم۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے دعوت دی ان عورتوں کو اور کھانے پینے کی ایک مجلس ترتیب دی جس میں بعض چیزیں چاقو سے تراش کر کھانے اور میوے وغیرہ سامنے چن کر ہر ایک عورت کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا تاکہ تراشنے کے قابل چیزوں کے کھانے میں کسی کو کلفت انتظار اٹھانا نہ پڑے۔ یہ سب سامان درست کر کے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، جو کہیں قریب ہی موجود تھے، آواز دی کہ ادھر نکل آئیے۔ نکلنا تھا کہ بجلی سی کوند گئی۔ تمام عورتیں یوسف کے حسن و جمال کا دفعتاً مشاہدہ کرنے سے ہوش و حواس کھو بیٹھیں اور مدہوشی کے عالم میں چھریوں سے پھلوں کی جگہ ہاتھ کاٹ لیے۔ گویا قدرت نے یہ ایک مستقل دلیل یوسف علیہ السلام کی نزاہت اور صداقت پر قائم فرما دی کہ جس کے جمال بے مثال کی ذرا سی جھلک نے دیکھنے والی عورتوں کے حواس گم کر دیے۔ بحال یہ کہ یوسف نے آنکھ اٹھا کر بھی ان کے حسن و خوبی کی طرف نہ دیکھا تو یقیناً واقعہ یوں ہی ہوا ہوگا کہ زلیخا اس کے جمال ہوش ربا کو دیکھ کر ہوش و خرد کھو بیٹھی تھیں اور وہ معصوم فرشتہ اس کی طرح اپنا دامن عفت بچاتا ہوا صاف نکل گیا۔
عورتوں نے کہا کہ یہ حسن، یہ جمال اور یہ نورانی صورت یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یا پھر حیا اور عفت اور پاک دامنی جو چہرے اور چال ڈھال سے ٹپک رہی تھی، اس سے دیکھ کر کہا کہ یہ آدمی نہیں، کوئی معصوم فرشتہ ہے۔ وہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔